بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ تمام محامد و محاسن، تمام خوبیاں خالق ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل شانہ کے لیے ہیں، جو خالق و مالک اور رازق ہے تمام جہانوں کا۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی رحمت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق واحد ایک اللہ ہے، یعنی کہ اکیلا۔ جیسا کہ ہم دوسرے کلمے میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کے پہلے جز کا تعلق توحید سے ہے۔ توحید کا مطلب ہے ایک ہونا، واحد ہونا، یکتا ہونا۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، ایک سے مراد عدد نہیں ہے۔ عدد والا ایک جسے ون کہتے ہیں، وننس آف اللہ سے مراد ہے کہ اللہ عدد والا ایک نہیں ہے، ڈیجٹ والا، فگر والا ایک نہیں ہے، یعنی عدد والا ایک دو آدھوں کا ایک ہوتا ہے، اور پھر آدھے کا بھی آدھا ہوتا ہے جسے کوارٹر کہتے ہیں یا چوتھائی حصہ کہتے ہیں۔ تو ایک عدد والا مراد نہیں ہے۔ واحد سے مراد ہے کہ اس ساری کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ ایک ہی ذات ہے جو ساری کائنات کی حقیقت میں مالک ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، تمام جہانوں کو رزق فراہم کرنے والا ہے، اور وہ واجب الوجود ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات خود بخود ہے اور اس کا وجود تمام عالموں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، یعنی کہ اللہ پیدا نہیں ہوا اور وہ اپنی ذات میں واجب الوجود ہے۔ اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں، اور اس کی ضد شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی منع فرمایا۔ اس لیے اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں دعوت غور و فکر دی ہے، دعوت تدبر دی ہے کہ زمین میں غور کرو، آسمانوں میں غور و فکر کرو، اور کائنات کے چپے چپے میں غور و فکر کرو، اور اپنے رب کو پہچانو، یہاں تک کہ اپنی ذات میں اپنے اندر غور و فکر کرو، یعنی خود انسان کو اپنے باطن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس لیے حدیث پاک ہے عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے رب کو پہچانا۔ تو اللہ کی معرفت یعنی اس کی پہچان کے لیے اللہ کی ذات میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی مانند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ انسان کے ذہن کی وسعتیں اور فکر کی عمق گہرائی اگر اللہ کا تصور کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اور وہ تصور ناقص ہوگا اور انسان کی گھڑت ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ کی ذات لامحدود ہے، بے انتہا ہے، وراء الورا ہے، اور انسان محدود ہے۔
اور انسان کو جو دماغ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ اللہ کی عطا ہے اور محدود ہے، تو محدود لا محدود کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ تو جو بھی تصور انسان اپنے دماغ سے کرے گا، حضرت علی کے مطابق 100% اپنے دماغ کو استعمال کر لے، فکر کی عمق گہرائی میں میڈیٹیشن کی بلندیوں پر پہنچ جائے، کانسنٹریشن کی بلندیوں پر پہنچ جائے، مگر وہ اللہ کا صحیح تصور نہیں کر سکتا۔ جو بھی وہ تصور کرے گا وہ اس کے اپنے دماغ کی گھڑت ہوگا۔ اس لیے اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ کی صفات چونکہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں تو اللہ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت میں غور و فکر کریں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں، نہ کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کریں۔ تو اللہ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اسی کے امر سے، اسی کے حکم سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ خالق ارض و سما ہمیں اپنی اخلاص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔